السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو براس ٹیکس یوم آزادی اسپیشل پاکستان مانیمنٹ سے میں آپ کی ہوسٹ نخبت ملک اپنے تمام گیسٹ اور ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹ زید حامد صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا پروگرام انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے ہے اور زید صاحب اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ شکریہ نخبت۔ الحمدللہ آج 14 اگست کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ پاکستان ایک ملک نہیں ہے، پاکستان ایک عشق اور ایک جنون کا نام ہے۔ 14 اگست کو جس دن یہ ملک وجود میں آ رہا تھا، اس دن اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی ایسی تاریخ مرتب کی تھی، ایسی تقدیر لکھی تھی کہ یہ 27ویں رمضان کی رات تھی، غالب گمان کے شب قدر۔ اور جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ تم شب قدر کو کیا جانو کہ یہ وہ وقت کہ جب ملائکہ نزول فرماتے ہیں اللہ کے تمام اذن کے ساتھ، تو یہ اللہ کا اذن اس دن مکمل ہو رہا تھا کہ ایک وطن نے، ایک ملک نے وجود میں آنا تھا کہ جو 1400 سال کی مسلمانوں کی تاریخ کی امین تھا۔ اس رات جس وقت یہ ملک وجود میں آ رہا تھا، رات کے 12:01 پر جس وقت ریڈیو سے پہلی دفعہ یہ آواز گونجتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبارک ہو پاکستان وجود میں آ گیا، اس وقت لاکھوں مسلمان اس کو سننے سے پہلے کٹ چکے تھے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا رومانٹک پیریڈ تھا، ایک ایسی رومانوی داستان تھی ہماری کہ جس کی تکمیل کے لیے کم از کم 40 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان ملک نہیں ہے، پاکستان جیسے ہم نے کہا ایک جنون ہے، ایک عشق کا نام ہے۔ یہ ملک اس وقت وجود میں آیا تھا جب ہندوستان میں ایک پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، لیکن جس وقت یہ 14 اگست کا اعلان ریڈیو پاکستان سے ہو رہا تھا، کم از کم 1.25 کروڑ مسلمان یا نکل چکے تھے گھروں سے یا نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، اپنے آباء و اجداد کی زمینوں کو چھوڑ کر، اپنے باپ دادا کی قبروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار، اپنے مال و دولت، اپنی تعلیم، اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک ایسے راستے کی طرف جس میں کچھ نہیں معلوم تھا ان کو کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صرف ایک جنون تھا، ایک دیوانگی۔ علامہ اقبال کا خواب، جو 2 خواب علامہ اقبال نے دیکھے تھے، اس میں سے پہلے خواب کی تکمیل کا وقت۔ اپنے بڑوں سے پوچھے گا جنہوں نے یہ وقت دیکھا تھا، یہ اتنا ایموشنل تھا کہ اس کو بیان کرتے آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، ہچکیاں بن گئی جب یہ آواز ریڈیو پاکستان سے نکلی کہ آپ کو مبارک ہو، آج پاکستان وجود میں آ گیا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ 1.25 کروڑ مسلمان گھروں سے نکل چکے تھے، پورے ہندوستان میں آگ لگی ہوئی تھی۔ پاکستان کی اور مسلمانوں کی قیادت کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ پاکستان نہ بناؤ۔ ان سے ہندوؤں نے اور انگریزوں نے کہا کہ حکومت میں حصہ لے لو، اور ہمارے بڑوں نے کہا نہیں، ہم حکومت میں نہیں، براعظم میں حصہ نکالیں گے اپنا، ہم ایک براعظم میں سے اپنی سلطنت بنائیں گے، ہم ایک حکومت پہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا، وہ دیکھ چکے تھے کہ جو ہمسایہ ہمیں ملے گا اس حکومت میں رہتے ہوئے، وہ اتنا ناپاک اور پلیت ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کی نہ جان محفوظ ہوگی نہ آبرو محفوظ ہوگی۔ اور اس بات کی گواہی کہ یہ فیصلہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، اس بات کی گواہی کہ یہ فیصلہ اللہ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، اور اس بات کی گواہی کہ اس فیصلے کو عمل پذیر ہونا تھا 27ویں رمضان کو، لیلۃ القدر کے دن، ملائکہ کی نگرانی میں، شہداء کی روحوں کے سائے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ مسلمان کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ ایک ریاست میں نہیں رہیں گے، بلکہ ہم ایک، چاہے جو مرضی قربانی ہمیں دینی پڑے، چاہے 50 لاکھ مسلمان شہید کرانے پڑیں،
چاہے 2.5 لاکھ اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو اغوا کروانا پڑے، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اور جس کسی نے اس کے لیے قربانی دی، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں جائیں گے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا، انہوں نے کوئی گارنٹی نہیں مانگی، کوئی ایشورٹی نہیں مانگی، کوئی یہ سوال نہیں کیا کہ ہم کس واسطے اپنے آپ کو اجاڑ رہے ہیں اپنی ان زمینوں سے جہاں ہم نسلوں سے رہتے چلے آئے۔ آئیں آپ کو تاریخ بتائیں کہ یہ پاکستان بنا کس طرح۔ ایک لاکھ مسلمانوں کے قافلے گھر سے نکلتے تھے اور 1000 پاکستان پہنچتے تھے۔ مشرقی پنجاب کے 70,000 مربع میل کے علاقے میں ایک مسلمان زندہ نہیں بچا۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں لوگ کہتے ہیں کہ قتل و غارت ہوئی، مگر جس درجے کی قتل و غارت ہندوؤں اور سکھوں اور ڈوگروں کے ہاتھوں مسلمانوں کا ہوا، صرف 4 مہینے کے عرصے میں، وقت یاد رکھیے گا، 4 مہینے کے عرصے میں 40 لاکھ مسلمان تہہ تیغ کیے گئے، ان کا وجود مٹا دیا گیا۔ چونکہ وہاں نہ کوئی رپورٹر تھے، نہ کوئی مسلمان زندہ بچا تھا، اور ہندوؤں نے یہ بات آپ کو بتانی نہیں تھی۔ آپ کو ہم واقعات سنائیں گے کہ ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان کس طرح بنایا، جس کو آج ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ فار گرانٹیڈ نہیں ہے، یہ شہداء کی امانت ہے، یہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی امانت ہے جو آج بھی انڈیا میں رہتی ہیں، سکھ اور ہندو بن کر۔ چند روز پہلے پاکستانی رینجر کا ایک سپاہی پار کر کے انڈیا چلا گیا، گاؤں والوں نے اس کو پکڑ لیا اور لے جا کے اپنے گھر میں بند کیا۔ یہ سمجھ رہے تھے اسمگلر ہے۔ رات کے وقت ایک بوڑھی خاتون آئی، سکھ، اور بڑے پیار سے اس کو ڈپٹ دے کے کہتی ہیں کہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ تم اسمگلنگ کرو۔ تو سپاہی چونکا، کہتے ہیں اماں پہلے تو میں اسمگلر نہیں، سپاہی ہوں، اور دوسری بات پاکستان آپ نے کب بنایا تھا؟ بڑھیا رونے لگی، کہتی بیٹا میں تمہیں سکھ نظر آتی ہوں، لیکن میرا نام سکینہ ہے، میرا پورا خاندان پاکستان بناتے کٹا تھا، اور آج بھی میرا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میں پاکستان کا نام لے کر ان پر دم کرتی ہوں اور اللہ ان کو شفا دے دیتا۔ خبردار اس پاکستان کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ میری آہ لگے گی تمہیں۔ یہ ایک سکینہ ہے، اس طرح کی 2.5 لاکھ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے اپنی قربانیاں، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے خاندان لوٹائے تھے ایک عشق کی خاطر، ایک جنون کی خاطر۔ اب یہ کمبخت جو آج بات کر رہے ہیں کہ پاکستان بنانے میں غلطی ہوئی، پاکستان بننا نہیں چاہیے تھا، ہمیں ہندوؤں کے ساتھ ایک ملک میں ہم رہتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مسلمان ہندوستان میں 1400 سال پہلے پہنچے تھے، اور ہمارے پہنچنے کی وجہ یہی تھی یہاں پر کہ کچھ کمینے ہندوؤں نے ہماری عورتوں اور بہنوں پر ہاتھ ڈالا تھا، اور ایک غیرت مند محمد بن قاسم ان کی عزت بچانے کے لیے پاکستان آیا تھا۔